اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم ٹی وی، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خاص پروگرام اربعین حسینی اور اس سے متعلق سوالات ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیروز علی صاحب قبلہ، جو استاد محترم ہیں جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب میں۔ یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لوگوں تک اس پیغام حسینی اور شاعر حسینی کو عام کرنے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے احساسات کو میسج کی شکل میں اور اپنے سوالات کی شکل میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ پروگرام میں ان کو بھی شامل کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ سوالات ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے تھے، ابھی جو پہلا سوال اس پروگرام کا ہے کہ یہ جو اربعین میں پیدل چلنے کا، یعنی جسے ہم اربعین واک کہتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوا، اس کی روایت کیسے پڑی، اور اس میں پیدل چلنا کتنا ثواب کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امتیاز کہ اربعین میں پیدل چلنے کی یہ تاریخ، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امتیاز ان کی نصیب میں جاتا ہے، اور یہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس عنوان سے کی، اور اربعین کے دن وہ امام حسین علیہ السلام کے مزار مقدس پر پہنچے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہا اور زیارت پہ لوگ آتے جاتے رہے۔ 100 سال پہلے تقریباً یہ بزرگان کی علماء کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ نجف اشرف سے کربلا مشی کرتے تھے اور پیدل چلتے تھے اربعین کی مناسبت سے، اور پھر وہ اہتمام اور انتظام جیسے آج ہوتا ہے ویسے اس زمانے میں نہیں تھا کہ اب یہ علماء کا گروہ تھا جماعت کی شکل میں یا دستے کی صورت میں، کسی بستی میں پہنچے اور کچھ مل گیا کھانے کو تو بستی والوں نے کھلا دیا تو کھا لیا، ورنہ اپنا سامان، اپنا زاد راہ خود وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اگر یہاں پہ ایک میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، حالات کے جو 1400 برس میں جو حالات آئے ہیں اس نے بھی کچھ اس کیفیت کو بدلا ہے؟ یہ جو مشی تھی یا جو واک تھی، اس کو ڈسٹرب کیا ہے، یا اس کو کس طریقے سے جو حالات بدلیں اس کو بھی آپ ضرور اپنے جواب میں رکھیے گا۔ یہ جو مشی تھی یا پیدل چلنے کا جو سلسلہ تھا، یہ مختلف ادوار میں، مختلف مراحلوں میں مزاحمت کا بھی شکار ہوا، اور لوگوں نے اس پہ پابندیاں بھی لگائی، ظالموں اور ظالم حکام کی جانب سے اس پر روک بھی لگائی گئی، جس کا ایک نمونہ خود صدام کا زمانہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ 100 سال پہلے کی جو تاریخ ملتی ہے تو علماء کا ذکر وہاں پہ ملتا ہے کہ علماء اس چیز پہ عمل کرتے تھے اور اس سنت حسنہ کو بجا لاتے تھے، لیکن جب صدام برسر اقتدار آیا تو اس نے مکمل طور پر اس پر پابندی لگا دی۔ یہاں تک بھی سننے میں آیا اور تاریخ میں آیا کہ جو شخص نکلتا تھا اس غرض سے تو بعض کے پیر تک کاٹ لیے گئے۔ اللہ اکبر، جی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی لوگ بچتے ہوئے اور اس کے بعد چھپ کر جیسے بھی ہو سکتا تھا وہ زیارت کے لیے جاتے تھے، تاکہ یہ کسی بھی عنوان سے اس کا سلسلہ بند نہ ہو، چاہے وہ اپنی جان کی قربانی ہی اور اپنی جان کی بازی ہی لگانی کیوں نہ پڑ جائے۔ تو یہ بہت ایک سخت مرحلہ تھا۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کریں گے کہ اربعین کے مشی پر پابندی لگانا یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے محلے کے ایک ذاکر تھے، انتقال ہو گیا، خدا غریق رحمت کرے، اللہ آمین۔ وہ کربلا گئے ہوئے تھے، 10 محرم کو وہ کربلا میں موجود تھے، جی۔ اور صدام کی حکومت تھی، اور اب ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں انسان رہے گا تو 10 محرم کو کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر جگہ جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے، ماتم ہے، سر و سینہ پیٹنا ہے، تو مطلقاً یعنی بالکل مکمل طور پہ وہاں ماتم کرنے پہ پابندی تھی۔ اب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہے انسان، عزادار ہے، 10 محرم ہے، عاشور کا دن ہے، یعنی بے اختیار طور پہ ان کا ہاتھ سینے پہ چلا گیا، اکیلے دستے کی صورت میں نہیں ہے، اور انہوں نے 2-4 ہاتھ ماتم کر لیا۔ اتنے میں پولیس والے نے انہیں دیکھ لیا، بتایا کہ 4 گھنٹے تک جو ہے وہ انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔
یعنی یہ جو اب کہا جاتا ہے کہ زیارت پہ جانے والے کے پیر کاٹ لیے گئے، ہاتھ کاٹ لیے گئے، تو اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان سب واقعات پر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعاً ایسا تھا کہ ظلم اس حد تک بڑھ سکتا ہے اور ظلم یعنی ظالم اس حد تک جا سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کے شعائر کو دفن کرنے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کو اور ان کے پیغام کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ لیکن جب صدام کا خاتمہ ہوا 2003 میں، تو پھر وہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے ہر سال وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی رونق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیفیت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ جو پروردگار عالم کا وعدہ ہے جی کہ جو ہماری راہ میں قربانی پیش کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، تو یہ وہ زندگی ہے جو روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بھی یعنی وہ پیشن گوئی کہہ لیجئے یا ایک خوشخبری کہہ لیجئے یا بشارت کہہ لیجئے کہ جو یزید سے آپ نے کہا تھا کہ تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، جتنی محنت کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ خدا کی قسم نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ تو ہمارے قرآن کو نابود کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب جو یہ کروڑوں افراد جو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں محبت سید الشہداء کے لے کر اس نجف سے کربلا کی طرف جو رواں دواں ہوتے ہیں، اس کا ہدف اور اس کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ اگر اس پیدل چلنے اور اس مشی کے اہداف اور اس کے فوائد اور مقاصد کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ انسان ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے جی، امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے اٹھاؤں، یعنی میرا قیام امت کی اصلاح کے لیے، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ خود ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ انسان کھڑا ہو گیا ہے عدل و انصاف کے قیام کے لیے، ظلم و ستم کے خلاف۔ دوسرا پیغام اس میں اتحاد کا ہے، اتحاد، اخوت، یکجہتی، برادری اور انسانیت کا، کہ اس مشی میں اور اس پیدل واک میں یعنی اس واک میں انسان جو چیزیں دیکھتا ہے وہ اتحاد ہے۔ مختلف سلیقے کے لوگ، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں شریک ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، یہاں تک کہ عیسائی بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور ہندوستان سے بھی جانے والے افراد بھی نظر آتے ہیں جو ظاہراً یعنی مسلمانوں کی فہرست میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں، جی وہ بھی، اور دوسرے ملکوں سے بھی جو ہے وہ صرف اس کو دیکھنے کے لیے، رپورٹنگ کرنے کے لیے وہاں موجود افراد آتے ہیں۔ اور پھر خداوند عالم یہ بھی در حسین ہے کہ بعد اس میں سے آتے کچھ اور ہیں، لیکن جب بن کے جاتے ہیں تو وہ حسینی بن کے جاتے ہیں وہاں سے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب سوال کیونکہ میرے ذہن میں یہ آ گیا، آپ نے بتایا یہ اربعین حسینی کے صرف مذہبی اجتماع ہے؟ مثلا ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ سارے افراد مسجد میں نہیں جا سکتے، سارے افراد مکہ میں نہیں جا سکتے، مدینے نہیں جا سکتے، حرم میں نہیں جا سکتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا در کھلا ہے سب کے لیے، تو پیغام جو انسانیت ہے کربلا سے ملتا ہے اس کو کیسے بیان کیا جائے گا اور کیسے لوگوں کو اس طرف امام حسین کی طرف جوڑا جائے گا اور کیسے امام حسین کے پیغام کو عام کیا جائے گا؟ امام حسین علیہ السلام کا وہی پیغام انسانیت جو امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزیدی کو بھی دیا تھا، کہ آپ نے فرمایا کہ لشکر سے آخری وقت کے تقریباً خطبات میں سے ہے، آخری لمحات کے، کہ امام نے فرمایا کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے چاہنے والوں، پیروکاروں، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم دیندار نہیں ہو، فکونوا فی دنیاکم احرارا، تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ان کے لیے، آزاد کس کے مقابلے میں رہو، کس کی غلامی تم اس وقت کر رہے ہو؟ ایک ایسے کی غلامی کر رہے ہو جو انسانی اقدار کو پامال کرنے والا ہے۔ یہ انسانی اقدار کیا ہیں؟ جس کے یہاں کسی کی کوئی عزت و احترام نہیں ہے، جس کے یہاں بیوی اور پھوپھی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اللہ اکبر، جس کے یہاں دوسروں کو قتل کرنا بے گناہ، تہہ تیغ کر دینا، پورا گھر اجاڑ دینا، مار ڈالنا، قتل کر دینا کوئی بات نہیں ہے اس کے یہاں، دوسرے کے حقوق کو پامال کر دینا، انہیں بے گھر کر دینا، یہ تمام مظالم جو
ایک انسان انجام دے رہا، اور اس کے بعد ایک وہ جو پیغام تھا امام حسین السلام کا، اس میں یہ بھی تھا کہ تم لوگ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ جو بندروں سے کھیلتا ہو اور اس کے بعد جو شراب خوار ہو۔ تو یہ سب وہ پست اور رذائل اور خرابیاں اور برائیاں ہیں کہ جس کو ایک حریت پسند انسان اور آزاد ضمیر رکھنے والا انسان بھی برداشت نہیں کرتا ہے اور قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھی جو پیغام دیا تھا جو آپ کی جان کے دشمن ہیں کہ کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو، تو یہی آزادی کا پیغام امام حسین السلام ہر ایک کو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم، اسی مولا کائنات نے بھی فرمایا تھا کہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، لا تکن عبدن غیرک، اپنے غیر کے غلام نہ بنو کہ خداوند عالم نے تمہیں قد جعلکم اللہ حرا، کہ خدا نے تمہیں آزاد رکھا ہے۔ اب یہی آزادی کا پیغام تھا جو امام حسین السلام نے دیا۔ حر بھی اسی آزادی کو حاصل کرنے والا ایک شخص تھا جو نام کے اعتبار سے تو امام حسین السلام کے دروازے پہ آنے سے پہلے نام کے اعتبار سے تو حر تھا، لیکن جب امام کے دروازے پہ آ گیا تو امام حسین السلام نے واقعی اسے حر بنا دیا، اور پھر وہی سند بھی دی آ کر کہ اتنا اچھا نام ہے جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو یہ آزادی وہ ہے جو ظالم سے آزادی دلا کر انسان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سرخرو کر دیتی ہے اور اسے لعنت کے طوق سے نکال کر اس کے سر پر سلام اور سلامتی اور عزت کا تاج رکھ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فکر اقرات کی ہر کو سوئے جنت لائی، بس اسی فکر کی شبیر نے عزت کی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان جب فکر کرتا ہے اور وہ فکر اس کی مذہبی بنیاد پر اس کو مستحکم بنا دیتی ہے تو انسان خود بخود دین الہی کی طرف آ جاتا ہے اور تقرب الہی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔